السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث صیغہ امر میں ہے، اور جو کچھ ہم صیغہ امر میں کہہ رہے ہیں وہی سب صیغہ نہی میں بھی ہے، اس لیے ہم اسے دوبارہ نہی میں تکرار نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سے آگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مطالب میں نکل جائیں گے۔ جہاں تک مادہ اور صیغہ امر کی بات ہے تو اس میں ہم نے یہ بھی پہلے مادہ کو تھوڑا سا الگ بحث کیا تھا، صیغہ کو الگ بحث کیا تھا۔ یہ ابحاث دونوں میں جاتی ہے، اور دونوں میں یہ بات جو ہے جو ہم ابھی وجوب کی بات کر رہے ہیں، یہ بات دونوں صیغہ اور مادہ دونوں میں چلی جاتی ہے، اگرچہ ابھی ہم صیغے کی ہی پہ فوکس ہو کے بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ بات ہم امر پہ کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر باتیں نہی میں بھی جاتی ہیں، تقریباً نہی بھی سارا نہی کا صیغہ بھی اسی طرح ہے۔ اور جب ہم امر و نہی کی بات کر رہے ہیں تو جو کچھ یہاں بات کر رہے ہیں وہ باقی تمام جگہوں پہ بھی وہی بات چاہتی ہے، یعنی امر اور نہی کا صیغہ باقی صیغ سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ یہاں بات الگ ہو اور باقی صیغوں میں بات الگ ہو۔ یہ بھی باقی صیغوں کی طرح کا ایک صیغہ ہے، باقی جو کلمات واضح ہوئے ہیں ان کی طرح یہ بھی واضح ہوا ہے، اس میں یہ سب مشترک ہے۔ سب میں مشترک ہونے کے باوجود ہم کلمات میں کلام عرب میں ہم ان کو اگر کہیں کہ یہ فلاں چیز فلاں مادہ فلاں صیغہ کس پہ دلالت کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالوضع دلالت کرتا ہے، کیونکہ واضح نے وضع کیا ہے اس لیے وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی واضح نے واضح کیا ہے اس لیے حرمت پہ دلالت کرتا ہے، واضح نے واضح کیا ہے اس لیے وہ حیوان مفترس پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک، وہ عین باقیہ پر یا عین جاریہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ساری دلالت وضع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں آ کر جب ہے معلوم ہے کہ امر وجوب میں ہے، صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہے، اس کا مدلول ہم نہیں کہہ رہے اس لیے کہ حکم عقل والے مدلول نہیں کہتے، ٹھیک نا، لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے، عمومی بات کریں تو اس کا مدلول کیا ہے؟ وجوب ہے۔ پھر ہم اس وضع سے نکل کے کیوں ادھر اطلاق پہ آئے؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالوضع نہیں ہوتی، جو بالاطلاق ہوتی ہیں، یہ بھی صحیح ہے نا، لیکن جو بنیادی اور ابتدائی معنی ہے وہ بالاطلاق ہوتا ہے، وہ تو بالاطلاق نہیں ہوتا، وہ تو بالانصراف نہیں ہوتا، وہ تو بمقدمات الحکمت نہیں ہوتا، وہ بے حکم عقل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لفظ جس کے لیے واضح ہوا ہے اور وہ جو اس کا ابتدائی مطلب ہے، جو مراد ہے واضح کا، وہ تو بالوضع ہوگا، ٹھیک۔ اس کے بعد کی چیزیں جو سیکنڈری ہوں گی یا بعد میں پیش آئیں گی یا بعد میں اس کو آپ نقل کر کے کسی اور معنی میں لے جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ یہ باقی چیزیں، باقی آپشنز بھی ہیں کہ ہم نے لفظ وضع کیا تھا اس کے لیے، اس کے بعد یہ حالات پیش آئے جس کی وجہ سے یہ لفظ اب ان میں استعمال ہونے لگا، ان میں اگر استعمال ہوگا تو یہ پھر یا انصراف سے ہوگا یا اطلاق سے ہوگا یا بے حکم عقل ہوگا یا فلان ہوگا۔ وجوب کے بارے میں یہ ہے کہ شارع واضح نے وضع ہی اس کو صیغہ امر کو وجوب کے لیے کیا ہے، نصب کے لیے کیا ہے، ان دو سے تو ہر کے نہیں ہے نا، ٹھیک۔ خوب پھر ہم اس کو وضع سے نکل کے باقی ابحاث میں گئے کیوں؟ جانے نہیں چاہیے تھا، ہمیں کہتے ہیں یہ بالوضع ہے، ختم ہو گئی بات۔ وہ پھر جو حکم عقل والے ہیں، باقی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی مشکل اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ہی لفظ اغتسل للجنابتی والجمعہ آیا، ٹھیک نا، اس کو ہم تفسیر نہیں کر سکتے۔ ایک غسل کو آپ وجوب میں بھی لے جاؤ اور ندب میں بھی لے جاؤ، کیونکہ اس ایک کو ہم وجوب اور ندب دونوں میں نہیں لے کے جا سکتے، استعمال اللفظ در اکثر از معنی محال ہے،
ہمیں اس کو حل کرنا پڑے گا. یہ بالوضع حل نہیں ہو رہا ہے, تو اسے ہم بے حکم عقل حل کریں گے, بے حکم عقلا حل کریں گے, بے حکم بنا عقلا حل کریں گے. یہ سارے جو ہم نے حل پیش کیے ہیں, یہ اس کی وجہ, اصل وجہ یہ ہے. بس مسئلہ اگر ہم اس اصل کو, اس مشکل کو حل کر دیں تو مسئلہ پلٹ کر اپنے اصل پہ چلا جائے گا. مسئلہ پلٹ کر اگر اپنے اصل پہ چلا گیا تو وہ کیا ہے؟ وجوب بالوضع ہے. دلالت صیغہ ام علی الوجوب بالوضع ہے. آسان ہو گیا نا. یہ اتنے آسانی کو چھوڑ کے اتنے مشکلات میں جس چیز کی وجہ سے گئے ہیں وہ یہ تھا اغتسل للجنابۃ والجمعہ. ہاں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ استعمال لفظ اور اکثر اس معنی محال ہے. ہم اگر کہیں اصلا کس نے کہا ہے محال ہے؟ محال نہیں. یہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ استعمال لفظ اور اکثر از معنی محال نہیں ہے, کیوں محال ہے بھائی؟ کیا لازم آتا ہے؟ پھر مشکل ہماری حل ہو گئی نہیں ہو گئی؟ مشکل ہماری ختم, ٹھیک ہے نا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک زندگی ہم استعمال لفظ اور اکثر از معنی کو محال کہتے آئے ہیں, یہاں ایک دم آپ کے کہنے سے ہم اس کو نہیں مانیں گے محال نہیں ہے. ٹھیک, آپ استدلال بھی پیش نہ کریں. بہت سے مطالب جو آپ نے بچپن سے سنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا مخالف کوئی جب بولتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے دلیل دو, آپ سرے سے کہتے ہیں نہیں جی غلط ہے. اگلا دلیل دے رہا ہو تو بھی آپ اس کی دلیل سنتے ہی نہیں ہیں. علم جو ترقی نہیں کرتا اس کی وجہ یہی ہے. جہاں جو نسلیں جن چیزوں کو انہوں نے نسل در نسل سنا ہوا ہے یہ محال ہے, اسی محال پہ باقی رہتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے. جو چیلنج کرے وہ کہے اچھا یہ کیوں محال ہے بھائی, اس سے آگے ہو سکتا ہے نا. انسان اڑ سکتا ہے, محال ہے, کیوں محال ہے نا. اگر کسی اور میکینک کو شامل کیا تو انسان اڑ سکتا ہے, محال نہیں ہے. اس پر جس نے ذہن آگے چلایا وہ اڑ گیا. جس نے کہا نہیں یہ محال ہے, 1000 سال 2000 سال 10,000 سال انسان کی عمر جتنی بھی ہے, اتنے 1000 سالوں میں کوئی نہیں اڑا, تو کیا اڑ کے دکھائے گا؟ ہم ابھی آپ کو نہیں اڑاتے, ہم نہیں کہتے کہ یہ استعمال جو ہے محال نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ وہاں شاید اس کو تسلیم نہ کریں, اس کو اپنی جگہ بحث کریں گے, وہ لمبی بحث ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں دیکھیں گے آپ قائل ہوتے ہیں یا قائل نہیں ہوتے. ٹھیک, ہم کہتے ہیں جی نہیں, استعمال لفظ اور اکثر معنی محال, سلمنا, آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر ہم اغتسل کا مسئلہ حل کرتے ہیں, اغتسل للجنابہ والجمعہ, ہے نا. یہ در حقیقت یہ تھا اغتسل للجنابہ واغتسل للجمعہ. اب مشکل حل ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دو لفظ ہے, 2 دفعہ امر ہے. ایک امر وجوب کے لیے ہے, ایک امر ندب کے لیے. اب مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک, ہاں, آپ کہیں گے مسئلہ حل تب ہوگا جب 2 اغتسل ہوں گے. یہاں تو ایک ہے, آپ نے ایک کو 2 بنا دیا, 2 بنا کے کہا کہ یہ 2 ہیں اور تکرار ہوا ہے. کیونکہ تکرار ہوا ہے, ایک کس کے لیے ہو گیا؟ وجوب کے لیے ہو گیا. ایک کس کے لیے ہو گیا؟ ندب کے لیے ہو گیا. یہاں تو 2 نہیں ہے, یہاں تو ایک ہے. ہم کہیں گے دوسرا پہلے کی وجہ سے, پہلا جب اغتسل تھا اس کی وجہ سے دوسرا معلوم تھا. جب اغتسل للجمعہ والجنابہ کہیں گے تو وہ اس کے لیے بھی کیا ہے؟ اغتسل ہے. وہ جو تھا وہ حذف ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تکرار ہو رہا تھا, اس تکرار کی وجہ سے اس کو وہاں سے ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. آیا کلام عرب میں تکرار کی وجہ سے, وضوح کی وجہ سے ایک چیز جب معلوم ہے اس کا حذف ہونا, اس کا محذوف ہونا, اس کا مقدور ہونا ہے یا نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ ہے. قرآن میں بھی ہے, سنت میں بھی ہے, محاورات عرب میں بھی ہے. جب ہے تو یہ مسئلہ ہمارے لیے پیش
نہیں آئے گا کہ آپ کہیں یہاں پہ دو اختصل تھا، ایک محذوف ہو گیا، ہم ایک اختصل محذوف لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ محذوف جو ہے وہ نت کے معنی میں، یہ مذکور جو ہے وہ وجوب کے معنی میں، مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. ٹھیک، حل ہوا جی. نہیں، ہم نے نہیں کہا کہ قرآن میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں محذوف چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. کیوں محذوف ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس کو محذوف لیتے ہیں نا. کیوں لیتے ہیں؟ کلام عرب بھی یہی ہے، جہاں چیز واضح ہو، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ وہ اس خاص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مثلا استعینو، کیا ضرورت ہے استعینو کہنے؟ بھائی واضح ہے، آپ بسم اللہ جو کہہ رہے ہیں اسے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، کس کے ساتھ متعلق کیا ہے، اس کا محذوف کیا ہے، وہ معلوم ہے. جب معلوم ہے تو ذکر نہیں کرتے. ٹھیک، یہاں پر بھی جب ایک اختصال آ گیا ہے للجمعہ، دوسرا بھی جو آ رہا ہے للجنابہ والجنابہ، ٹھیک ہے، وہ معلوم ہے اختصال محذوف ہو گیا. ٹھیک، اگر ہم اس محذوف کو نکال کے لفظ میں رکھ دیں پھر مشکل حل ہے یا نہیں ہے؟ پھر مشکل حل ہے. ٹھیک، وہ جو مستشکل ہے وہ کہتے نہیں اب بھی مشکل حل نہیں ہے. آپ نے ہم پہ ایک اشکال کیا تھا مسئلہ کے عقل پہ. مسئلہ کے عقل پہ کیا کیا تھا؟ آپ نے آگے کہا تھا اگر 6 امر ہو، 5 جو ہیں وہ ند میں ہو، ایک جو ہے اس کا آپ کو پتہ نہ ہو، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ ہم ند میں کریں گے. کیوں؟ وحدت سیاق کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، ہم تو کر سکتے ہیں، ہم نے ان سے یہ کہا تھا مسئلہ کے عقل سے ہم تو کر سکتے ہیں وحدت سیاق، آپ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ آپ کہتے تھے جب پتہ نہ ہو تو عقل وجوب کہتا ہے، یہاں تو پتہ نہیں ہے، وحدت سیاق کی نہ مانو، عقل کی مانو. ٹھیک ہے نا، آپ کو عقل سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر آپ نے وحدت سیاق کو مان لیا. ٹھیک، اب آپ مسئلہ کے عقل کے خلاف کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر 2 اختصال ہیں، ایک کیا ہے؟ وجوب ہے اور ایک ندب ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے وہی وحدت سیاق کہاں گیا؟ پھر وحدت سیاق کہتا ہے دونوں ندب ہے. پہلا اگر اختصال للجمعہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ندب ہے، تو یہ جنابہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ندب ہے. کون کہتا ہے ندب ہے؟ وحدت سیاق. تو یہاں وحدت سیاق آپ کو 2 بھی اگر آپ تکرار بھی کر لیں، دوسرا اختصال رکھ بھی لیں، اس کو وجوبی معنی لینے نہیں دے گا، اس کو دوبارہ اٹھا کے نت میں ڈال دے گا، اشکال دوبارہ پلٹ کے آگے. ہمارا اشکال یہ تھا اختصال للجمعہ والجنابہ میں اس اختصال سے 2 معنی ارادہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ہم واضح میں نہیں رہے. واضح جو ہے ایک لفظ 2 معنی کے لیے واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ استعمال لفظ در اکثر از معنی محال ہے، اس لیے واضح بھی نہیں ہو سکتا اکثر از معنی کے لیے. ٹھیک ہے نا، کہ اس سے ایک ہی وقت میں دونوں کو ارادہ کیا جائے. مشترک کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، کہ مشترک لفظی ہو یا معنوی ہو. ٹھیک، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 2 اختصال رکھ دیے. 2 رکھنے سے ہم نے کہا ایک وجوبی ایک ندبی، مسئلہ ہمارا حل اور بالواضح حل ہو گیا. وہ کس کو لے آئے؟ ہمارے اشکال کو لے آئے، وحدت سیاق کو لے آئے. وحدت سیاق آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گا، بھلے آپ 2 لفظ رکھ دیں. ایک لفظ سے دونوں نہیں ہو رہا تھا، اصل مشکل یہ تھا 2 لفظ رکھا، 2 لفظ سے بھی حل نہیں ہوگا. کیوں حل نہیں ہوگا؟ جی، وحدت سیاق کی وجہ سے. ٹھیک، سیاق کہتا ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. جواب سیاق ہے، اس میں شک نہیں ہے. اگر ہم ہوتے اور سیاق ہوتا تو ہم کہتے یہ دونوں ایک ہی کے لیے. لیکن جب قرینہ خارجی قائم ہے کہ جنابت واجب ہے، تو ایک طرف کیا آ گیا؟ قرینہ سیاق آ گیا، دوسری طرف دوسرے قرائن آ گئے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے. اب وہاں ان قرائن کی وجہ سے
اس قرینے کو چھوڑ دیں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. وحدت سیاق قرینہ ہے، سیاق قرینہ ہے. اس کے مقابل جب دوسرا قرینہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وحدت سیاق کو چھوڑ دیں گے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وحدت سیاق ایسی لزومی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اچھا اگر اپنے لیے کہتے ہو تو ہمارے لیے بھی کہو. ہم بھی وہاں کہیں گے کہ وحدت سیاق تو تھا لیکن ہم نے چھوڑ دیا بے حکم عقل، بس ہمارا حکم عقل صحیح ہو گیا. ہم کہیں نہیں، ہم میں اور آپ میں فرق ہے. اس لیے کہ آپ وہاں وحدت سیاق کو چھوڑ کر حکم عقل کو نہیں لیتے ہو. جہاں پر 6 امر میں سے 5 نہ کے لیے ہو، ایک کے بارے میں معلوم نہ ہو، وہاں اگر آپ وحدت سیاق کو چھوڑ کر حکم عقل کو لیتے اور کہتے ہیں فلاں قرینہ ہے فلاں قرینہ ہے اس لیے ہم یہاں وجوب لیں گے، ہم کہتے ہیں بالکل سبحان اللہ، بات باپ کی بالکل صحیح ہے. آپ خود وہاں وجوب نہیں لیتے ہو، آپ خود وہاں پہ ندب لیتے ہو. جب آپ خود ندب لے رہے ہو تو پھر وحدت سیاق پر عمل کیا، آپ نے حکم عقل پہ عمل نہیں کیا. اس کا مطلب ہے حکم عقل نہیں ہے، اس لیے آپ نے حکم عقل پہ عمل نہیں کیا، وحدت سیاق پہ عمل کیا. بات واضح ہے تو ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک ہی چیز ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ سک رہے ہیں. ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے آپ نہیں چھوڑ سکتے. نا یہ وحدت سیاق لزومی نہیں ہے کہ آپ اسی پہ عمل کریں گے لا غیر نہیں. یہ اور دوسرا جب ٹکرا جائے تو دیکھیں گے کس پہ عمل کیا جائے. ابھی ہمیں یہاں پر 2 اختصال آئے. ایک وحدت سیاق کہتا تھا یہ کیا ہے، ندب ہی ہے، کیونکہ پہلے جمعہ آیا ہے، جمعہ ندب ہے، اس لیے بعد میں جنابت بھی ندب ہی ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے پاس اور دلیل بھی ہے، ہم اس دلیل کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سیاق کو. آپ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم وحدت سیاق کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس حکم عقل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم عقل نہیں ہے. واضح ہوا؟ اگر وہ دلیل خارجی نہ ہو تو پھر ہمیں ضرورت ہی کیا ہے. ہمیں مثلا اگر اغتسل للجمعہ ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد کون سا ہے مستحب جنابت واجب ہے، مستحب غسل کون سا ہے؟ جمعہ تو کہہ دیا، اور ٹھیک ہے نا لیلۃ القدر کیا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، دونوں نہ لے لیں. ہمیں کیونکہ خارج سے دلیل ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے. ہاں نہیں ہے تو پھر تو نظم ہو جائے گا. ہاں کیوں وجوب کہاں سے لے آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے سیاق میں بھی ندب ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ندب ہو جائے گا. مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، ایک امر آیا ہے وہاں قرینہ ندب پر ہے، آپ اس کو ندب کر دیں. ٹھیک رہ گیا کہ استعمال واحد میں تکرار کر کے آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وجوب اور ندب کو دونوں کو ایک ساتھ چلائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. علیکم بالصلاۃ المفروضہ والصلاۃ اللیل، ٹھیک ہے نا، والصلاۃ اول الشہر. بھائی طالب علموں تم کیا کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، نماز شب کی پابندی کرو، نماز اول شہر کی پابندی کرو. ان میں سے 2 مستحب ہے، ایک واجب ہے. کیا مشکل ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. اس استعمال میں کوئی مشکل ہے؟ آپ کہیں گے نہیں قرینہ سیاق یہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ مفروضہ جب کہا ہے تو صلاۃ اللیل بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ہم کہتے ہیں بھائی قرینہ سیاق کہہ رہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے صلاۃ اللیل واجب نہیں ہے. ہمیں اس عبارت کے علاوہ سے پتہ ہے کہ صلاۃ اللیل واجب نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے کو وجوب پر حمل کریں گے، دوسرے کو ندب پر حمل کریں گے. کیا ہو جائے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. بس ہماری یہ مشکل جو اصل مشکل تھا کہ بھائی یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں،
ایک اغتسال کو، ایک صیغے کو آپ دو معنی میں لیں گے تو مشکل، دو معنی میں نہیں لیں گے تو مشکل، دو معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مشکل کہاں ہوتی تھی؟ وضع میں ہوتی تھی. اس لیے ہم وضع کو چھوڑیں، حکم عقل کے پاس چلے جائیں. حکم عقل کے پاس جانے سے یہ مشکل حل ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں حکم عقل ہو تو یہ مشکل کو حل کرے گا نا، ٹھیک ہے نا. اور اس مشکل کو ہم وضع میں ہی کیا کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے ہیں. اور ہم نے حل کر لیا. ٹھیک، جب ہم نے وضع میں مشکل حل کر لی تو پھر ہم اس اصل پہ ہی رہیں گے. اصل یہ ہے کہ یہ اگر صیغہ ہے اس کا معنی وجوب ہے، یہ وجوب کے لیے واضح ہوا ہے، یہ ندب کے لیے واضح ہوا. بالوضع مسئلہ حل ہو رہا ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، اس سے ابھی ہم چلے جائیں گے نواہی میں بھی یہی بحث کریں گے. اوامر کی باقی جو ابحاث ہیں، فور و تراخی و تعبدی و توسلی، یہ سارے ابحاث بھی انہی ابحاث سے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان میں پھر ہم وقت زیادہ نہیں لگائیں گے، زیادہ نہیں لگائیں گے یا بالکل نہیں لگائیں گے، وہ کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو ایک سرسری سے میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اور دیکھ کے دیکھتا ہوں ان میں سے کوئی ابحاث ایسے ہیں جس کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیں، جن ابحاث کو ہم یہاں نہیں چھیڑ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابحاث ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابحاث آپ خود ایک سرسری طور پر بھی دیکھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک، جب آپ کو حاجت ہو تب آپ جب دیکھتے ہیں وہاں پہ زیادہ حل ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف اصول پڑھتے رہیں اور اس کو فقہ میں کوئی امپلیمنٹ نہ کریں تو پھر یہ اصول بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ فقہ میں فقاہت شروع کر دیں گھبرائے بغیر کہ یہ میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ فقاہت کرنی ہے اور اس فقاہت پہ خود آپ نے بھی عمل نہیں کرنا ہے، پھر خوف کس بات کا ہے؟ فی الحال آپ نے بھی عمل نہیں کرنا نا، آپ نے بھی ابھی تک تقلید ہی کرنی ہے. پھر کیا ہے؟ پھر جو مرضی رائے دے دو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ٹھیک، ہاں، کوئی بھی چیز کو جب آپ رائے دینے کے لیے آتے ہیں اور وہاں کوئی صیغہ امر آ گیا یا باقی فور و تراخی و تعبدی و توسلی کوئی چیز پھنس گئی، ٹھیک ہے نا، اس کو حل کرنے کے لیے آپ جب ان مطالب کی طرف پلٹیں گے تو آپ سے اتنے مقدار ابھی ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ جہاں بھی صیغہ امر و نہی سے متعلق جو بھی چیز ہوگا اس کو پڑھیں گے، آپ کے لیے مسائل حل ہوں گے. آپ کو وہاں پھر یہ پتہ نہیں ہوگا یار ادھر یہ مسئلہ کہ عقل کدھر سے آ گیا، ہے نا، یہ اطلاق والے کدھر سے آ گیا، یہ کیا بلا ہو گیا. وہاں آپ کو یہ کہیں گے نا اطلاق کے بنا پہ یہ ہوگا اور وضع کے بنا پر وہ ہوگا، ہے نا. وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جو باقی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ خود بہت آرام سے حل کر سکتے ہیں. وہاں کے لیے ہم یہاں آپ کا وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ جتنا پڑھ رہے ہیں اسے استعمال بھی ساتھ ساتھ کریں. ایک، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا مطالعہ رکھیں، ایک واجبی سا مطالعہ رکھیں تاکہ اس کا واجبی سا فائدہ ہوتا رہے. ہم جب کم مطالعہ کی بات کرتے ہیں وہ ہے ڈیلی کنسسٹنٹ. آپ کسی ایک دن 10 گھنٹہ کریں اس کے بعد ایک ہفتہ نہ کریں، اس 10 گھنٹے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ سے نہیں ہو پاتا آپ آدھا گھنٹہ روزانہ مطالعہ کریں. آپ کو لگے گا آدھا گھنٹہ پڑھ کے یار اسے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پڑھ کے میں نے کیا کرنا ہے. ایسا پڑھیں تو ایسا پڑھیں جس سے کوئی فرق پڑتا ہو، یہ تھوڑا سا پڑھنا ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 4 دن پڑھا، ٹھیک نا، 1 مہینہ پڑھ لیا، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھ لیا، کیا ہوا؟ فقاہت کدھر آئی؟ کہیں بھی نہیں آئی، یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مسئلہ سارا ہر چیز کا یہی ہے نا. اگر آپ جم جانا شروع کریں، ورزش کریں، پہلے دن جا کے واپس آئیں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں، کیا فرق پڑے؟ کوئی فرق نہیں. 1 ہفتے بعد دیکھیں کیا فرق پڑے؟ کوئی فرق. 1 مہینے بعد دیکھیں کیا فرق پڑے؟ کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ 1-2 سال جم کرتے رہیں فرق پڑتا نہیں پڑتا؟
بہت فرق پڑتا ہے نا. پھر وہ جسم دیکھتے ساتھ ہی سب کہیں گے یہ ورزشکار ہے نا. اس کو ہم یہاں بھول جاتے ہیں. یہ بھی فرق پڑتا ہے. وہ اپنا وقت لے کے اثر دکھاتا ہے. ہمیں اس کے اثر کی تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے. ہم 8 دن 10 دن مہینہ تک بہت کم لوگ جاتے ہیں. اچھا ہم اپنے اسکول کے زمانے میں وہ کرتے تھے, جم کرتے تھے. تو ایک صاحب ایک دن آئے, انہوں نے کہا یہ کیا اتنا 1 کلو اٹھاتے ہو, یہ کیا ہوا, لاؤ زیادہ دو. 5 کلو اٹھا, 5 کلو بھی اٹھا سکتا, 10 کلو اٹھا, 10 بھی اٹھا سکتا. اس نے زیادہ وزن لے کے, اب مجھے پتہ نہیں کتنے کلو, ٹھیک ہے. اس نے وہ نکالنا شروع کیا, ورزش کرنا شروع کیا, ان سے سمجھانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. لیکن وہ اگلے دن اس کے پورے بدن میں درد ہو رہا تھا. اس وقت کچھ نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے. اور اس نے کہا یہ انتہائی فضول چیز ہے, یہ جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے, تم کہتے ہو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, واقعی نقصان پہنچایا, آپ نے نقصان پہنچایا ہے. آپ پہلے دن ہی کوئی ایسا پتھر اٹھانے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے نا, جس سے آپ کہیں جی اب یہ میری رائے ہے, اس رائے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے, اس رائے پہ میں خود بھی عمل کروں گا اور ساری دنیا کو بھی دعوت دوں گا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی رائے کتنی بری تھی اور اس کے کتنے نقصانات آپ کو ہوئے. آپ کہیں گے یار یہ بڑا برا ہوا ہے. ٹھیک ہے, رائے قائم کرنے والا, ٹھیک, اجتہاد کرنے والا, صاحب نظر ہونے والا, یہ فیل ہمارے لیے ہے ہی نہیں. انشاءاللہ آپ نہ 100 کلو ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں گے, نہ ہی تھوڑی تھوڑی یہ جو آپ ایکسرسائز کریں گے اس سے اثر نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو کے. ٹھیک, یہ بات میں ابھی آپ کو ایک اور چیز کہہ دو, اسے ابھی بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. ٹھیک, دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے, اس تبدیلی کو ابھی تک حس نہیں کرتے. اجتہاد حوضے کے اس ماحول میں فلان میں کے بغیر ممکن نہیں ہے, بالکل صحیح بات. لیکن آج کل ورچوئل دنیا نے اس حوضے کے ماحول کو عام کر دیا. آپ اس پہ بیٹھے نہیں ہیں, چشمہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, آپ پی نہیں رہے. ایک ٹریولنگ ایک زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی اور بہت مہنگی ہوتی تھی. یہ ویزا نہیں ہوا کرتا تھا. آپ امریکہ بھی بغیر ویزے کے جا سکتے تھے, آپ انگلینڈ بھی بغیر ویزے کے جا سکتے تھے, یورپ میں کہیں بھی بغیر ویزے کے جا سکتے تھے. ویزا شیزے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. آج اگر بغیر ویزے کے جا سکتے ہوں تو پاکستان میں آپ کو کوئی نظر آئے گا؟ سارے جوان تو گئے نا, کوئی بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. آج سے 30-40 سال پہلے بغیر ویزے کے جا سکتے تھے, کیوں نہیں جاتے تھے؟ جانا مشکل تھا. ویزے کے علاوہ خود ٹریولنگ انتہائی مشکل تھی. کچھ ذہنی مشکلات تھی, کچھ مالی مشکلات تھی. ٹریولنگ نہیں ہو سکتی تھی. ابھی ٹریولنگ آسان ہو گئی ہے, اس لیے ویزے آئے نا. اور ویزا پالیسی میں بھی زیادہ سختی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ٹریولنگ آسان ہو گئی, سب جا سکتے. یہاں بیٹھ کے آپ پڑھیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی جس بھی وجہ سے نہیں جا سکتے ہو جا سو بسم اللہ فوراً جائیں. نہیں جا سکتے, یہاں بیٹھ کے کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. وہ جب میں پورا جا کے وہاں پڑھنے کے لیے, رہنے کے لیے نہیں جا سکتا ہوں, میں وہاں سال میں 2 مہینے کے لیے جا سکتا ہوں, نہیں جا سکتا. ابھی نہیں, کچھ سالوں کے بعد میں اپنا بھی کام کرتا رہوں اور میں ٹریولنگ کروں 2 مہینے جا کے, میں وہاں پہ اس حوضے کی فضا سے, اس معنویت سے, فلان سے, اور وہاں موجود اساتذہ سے بالمشافہہ میں کیا کروں, استفادہ کروں, اور اپنا کام بھی کرتا رہوں. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اجتہاد حوضے سے باہر رہ کر بھی ممکن ہے, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا ہائیبرڈ کریں, کچھ یہاں کریں, کچھ وہاں جا کے کریں, آنا جانا کریں. یا دوسرا سسٹم کر لیں. ٹھیک ہے نا. ابتدائی 4-5 سال یہاں لگائیں, پھر 2-4 سال وہاں لگائیں. سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں امکان میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کون ٹرین کرتا ہے ہمارے ذہن کو؟ وہ جو ان حالات میں نہیں تھے, جو یہ کہتے تھے گاڑی صرف پیٹرول سے چل سکتی ہے, بجلی سے گاڑی چل سکتی ہے. نہیں, استغفر اللہ,
कैसे हो सकता है? ठीक है ना? यार कभी पेट्रोल डालूंगा, कभी बिजली से, हाइब्रिड सिस्टम है बैटरी से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसको, जिसने आज से 30 साल पहले की गाड़ी चलाई है, गाड़ी देखी है, नई गाड़ियों को उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या होगा? ठीक है। तो अभी ये हाइब्रिड सिस्टम आ गया है, आप लोग दूर रहकर भी हौजे में हैं, ठीक है ना? हौजे के सारे दुरूस भी अवेलेबल हैं, एक सारी किताबें अवेलेबल हैं, पहले नहीं होती थी, हौजे में नहीं मिलती थी किताब। सबसे बड़ा मसला ये होता था किताब तो मिले ना, पढ़ूंगा तो बाद में। अभी आपके लैपटॉप पे सबके किताबें ही किताबें। अभी पहले ये था, मैं सफर करता था, मेरे साथ मैं दर्स नहीं तैयार करता था, अपने बाकी कुछ ना कुछ हम मुताला करते थे। अभी वो लैपटॉप साथ ले जाता हूँ, उसी में सारी चीज़ें, किताबें भी सारी हैं, सब अपने चीज़ें भी हैं। कितना सा आपको काम करना होता है? 2 घंटे, 3 घंटे। आप सफ़र में जहाँ मर्जी जितनी भी मसरूफियत में है, रास्ते में आते जाते, होटल में, किसी घर में, कहाँ आपको 3 घंटे 4 घंटे मिल ही जाते। 24 घंटे में 4 घंटे आपको नहीं मिलते, बहुत उससे ज़्यादा मिलते। ट्रैवलिंग में तो और ज़्यादा मिलते हैं। 6 घंटे जो आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैवलिंग है, उस तरह 6 घंटे आप उसमें 6 में से 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 6 में से 2 घंटे तो पढ़ सकते हैं ना। फिर इसी ट्रैवलिंग के दौरान मेरा किताब खाना किधर होगा, मेरी किताब किधर होगी, मेरी कॉपी किधर होगी, अभी सब कुछ किस में आ गया? कंप्यूटर में आ गया। आपकी कॉपी भी उसी में, आपके नोट्स भी उसी में, आपकी किताबें भी उसी में, सब कुछ उसी में, प्लस ऑडियो वीडियो भी उसी में। आपको बहुत हो गया पढ़ने के लिए मसला हो रहा है, आपकी आंखों में आज लोगों का मसला होता है, उनके लिए ऑडियो वीडियो की दुनिया भी बहुत वसी। तो इंशाअल्लाह हम आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो ज़ाया ना हो, कोई इस्तिफादे में जाए।